رئیس صاحب ہم اندر سے ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں خوف ہے ہمیں, حالانکہ ہمیں صرف خوف خدا ہونا چاہیے. ہم انڈیا سے کیوں خار کھاتے ہیں, انڈیا کو ہم کیوں خوف سے کھاتے ہیں, میری تو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں, ہمارے میں کمی کیا ہے؟ تو سر ہم خود ہی ڈیفینسو ہیں, ہم خود چپٹ کھانا چاہتے ہیں, ہم مار کھانا چاہتے ہیں, ہم جوتے کھانا چاہتے ہیں. تو پھر دنیا تو انڈیا تو بھارت کب ہمارا دوست تھا؟ ہم نے کب کہا, یہ کس نے کہا کہ جی ہمارا وہ دوست ہے؟ 1971 میری تو پیدائش کا سال ہے, لیکن سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہوا کیا. ایک تو میں پیدا ہو گیا, اس کے بعد ایک نیا پاکستان وہاں پہ ادھر چلا گیا, بنگلہ دیش کے نام سے وہ چلا گیا, ختم ہو گیا. اس میں کیا ہمارے لیے سبق کافی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کیا؟ نیا پاکستان اور بنگلہ دیش یہ کوئی اصطلاح نہیں, میں اور پاکستان, وہ میں 71 کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اس میں کیا انڈیا کا کردار ہمارے حق میں تھا؟ 71 میں انہوں نے کیا, کشمیر کے اوپر انہوں نے اپنا جتنے بھی آرٹیکل تھے, آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے تو جمعے والے دن کھڑے ہونا تھا رضی صاحب میرے سمیت. ہم نے کیا, میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی. پروفیسر صاحب تو چلو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ان کا تھوڑا سا ٹانگ کا مسئلہ نہیں ہو سکے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے؟ رئیس صاحب ہم اندر سے ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں خوف ہے ہمیں, حالانکہ ہمیں صرف خوف خدا ہونا چاہیے. ہم انڈیا سے کیوں خار کھاتے ہیں, انڈیا کو ہم کیوں خوف سے کھاتے ہیں, میری تو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں, ہمارے میں کمی کیا ہے؟ ہم صرف چھوٹا ملک ہے, اس سے یہ کمی ہے, آیوڈین کی کمی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہماری کیا ان سے, ہمارے پاس کیا ٹیلنٹ نہیں ہے؟ یہ جو 5th جنریشن وار آپ کہہ رہے ہیں نا رئیس صاحب, ہم ان سے بہتر لڑ سکتے ہیں, ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں, سارا کچھ موجود ہے. 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ آپ نے اور میں نے لڑنی ہے, رئیس صاحب کوئی مسئلہ ہے. لیکن اگر میری اور آپ کی جگہ کے اوپر ایک ایسا بندہ آگے بیٹھ جائے جس کی تعلیم FA ہو اور جس کا ابلاغیات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, ابلاغیات تو دو طرفہ ہوتا ہے نا جی, وہ صرف حکم دینے کا عادی ہو, تو پھر یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو ہے اس میں شکست یقینی ہے. سر رئیس صاحب وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں ان کے وہاں پہ میکسیمم پڑھے لکھے, اب یہ جو ANI ایجنسی کی آپ بات کرتے ہیں نا, یہ 1971 کو آپ PhD کروا کے لے ہیں جسے عملی زندگی کا تجربہ نہیں ہے, جس نے خود ہیڈ لائن نہیں نکالی ہے. جی, رئیس صاحب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن ANI کی اگر میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ وہ بندہ جو پریم پرکاش ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جی کہ وہ فوٹو جرنلسٹ تھا رائٹرز کے ساتھ جب 1971 میں. جب رائٹر سے مجھے یاد آیا, رائٹر پارٹنر ہے 1988 میں, اس کے اندر اس نے اپنے باقاعدہ شیئرز خریدے. اس وقت اس کا وہ چیئرمین ہے, اب وہ اس کا بیٹا اس کا چلا رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ پریم صاحب جو ہیں, پریم پرکاش صاحب, ان کا دیکھیں ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن اگر وہ میرے ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میرا سب سے بڑا دشمن وہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اور میرے ساتھ میرے اداروں کو دائیں اور بائیں نہیں, میرے سے آگے کھڑا ہونا چاہیے کہ تمہاری ایسی کی تیسی پریم پرکاش, ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ہم ان سے لڑیں, ہم اپنے ملک میں جو ہے آواز کھول لیتے ہیں, اور کبھی ڈومیسٹک مسائل پہ آ جاتے ہیں, کبھی ہم کوئی جلسے کینسل کراتے پھرتے ہیں. اور خدا را اس کو چھوڑ دیں, یہ جو اپوزیشن کرتی اس کو کرنے دیں. تازہ شاہکار جو ہے نا وہ بٹ کڑائی والے کے خلاف مقدمہ ہے, وہی ہو گیا. اس کے علاوہ وہ جو اس نے پھول دیے ہیں اس کو پکڑ لیا انہوں نے رائمنڈ سے آج اس لڑکے کو کہ تم نے پھول کیوں سپلائی کیا. اس نے کہا جی میرا تو کاروبار ہے. اس کے خلاف جو ہے مقدمہ کا مدعی بھلا کون ہے؟ کوئی ایک پٹواری ہے. رئیس صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں یار, یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ یہی ہے ہمارے یہی ہمارے جو دوست ہیں. جی نہیں مسعود صاحب, 15 سال سے یہ کام ہو رہا ہے, کم از کم 15 سال سے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی شروع ہوا ہو, اور جا کے تقریباً کوئی پچھلے سال جب ایکسپوز ہوا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ 15 سال سے زائد عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے. اب آپ تھوڑا سا اس کو لائیں, 15 سال سے کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو کس طرح کشمیر کا جو مدعا ہے, جو وہاں پہ ہونے والے مظالم ہیں, ان کو کس طرح سوئنگ کیا جاتا ہے. پاکستان میں کشمیر کا نام لینے والے کوئی بھی شخص کا, حافظ سعید صاحب کا اشر دیکھیں کیا کیا جاتا ہے, مطلب ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے نا اس کے لیے, اور اقوام متحدہ کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے, اور ان کو بھی, یورپین یونین والوں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے. تو اب وہ پہنچے ہیں کہ پائے نے ساڑھے تے پریشر کون پا دینا ایس ایشو دے اوپر نا, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ میرا مطلب ہے کہ ان ویب سائٹس کو ہم کریں اور اس میں وہ بھی کریں, اور ANI جیسی ایجنسی جو ہے اگر اس کے خبر جو ہے وہ اسلام آباد میں لگنے والے ہینگرز کے اوپر ڈسپلے ہوتی ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی گھس گئے ہوئے ہیں. سر 3-4 سوال رضی آپ نے ایک جملے میں کر دی ہے. میری ساری بات آپ نے یہاں آ کے بدل دی. آپ نے کہا کہ ہم کیا کریں. 15 سال کی کیا بات کرتے ہیں,
सिर्फ मोदी की क्या बात करते हैं? क्या वाजपेयी अच्छा था? क्या गांधी खानदान अच्छा था? क्या मनमोहन अच्छा था? ऐसा नहीं है। असल मसला यह है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमने डिफेंस करना है या ऑफेंस करना है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमने उन्हें सिर्फ बुरा कह के तो अपना गुजारा कर लेना है या हमने उनका मुकाबला करना है। इदराक, इरादा और एहसास को जब तक एक ट्राइएंगल लेकर के पूरी कौम, अब जब मैंने पूरी पे जोर दिया ना तो बीच में वो भी आ गए हैं जिनका मैंने नाम नहीं लेना। ठीक है, आप पे भारी गुजरेगा, हमारा क्या है। प्रोग्राम बंद करा दे। अब वो पहले ही आप मुकमैया कर लेते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आपका प्रोग्राम चलता रहे, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने आपके प्रोग्राम की तारीफ किया, बाकी ब्रिगेडियर्स भी करें। सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। आप नईम मसूद जैसे अदना की बात सुने या आप अपने ये कैमरे वाले को पूछ लें, ये भी कहेगा कि ईरान से अफगानिस्तान तक, फिर आपके बलूचिस्तान में, आपके कराची में, कहां कहां इनका इन्फ्लुएंस नहीं है, इनकी एजेंसियां, इनकी एनजीओज कहां कहां नहीं घुसे हुए। कि आपके सियासतदानों में नहीं घुसे या आपके और कुछ नामवर लोगों में नहीं घुसे, वो घुसे हुए हैं, आपने कभी पकड़े नहीं है। अच्छा, अगर पकड़ ही लेते हैं आप तो वो सिर्फ खबरें बनती हैं, सजाएं नहीं बनती। अच्छा, अब सजा पे पहुंचती हैं तो आप खुद ही मसलतों को सामने ले आते हैं। आप लोग, आई एम सॉरी, विद ड्यू अपोलोजाइज, हम लोग भारत को मौका देते हैं। आपका टैलेंट कोई कम नहीं है, आप सोशल मीडिया में कम नहीं है। आप रजी जब ये कहते हैं और सबको ये पता है कि उनका एक जो तर्जमान पिछली 5 में से 4 हुकूमतों के साथ रहा, वो क्यों रहा, इसका मतलब ये है, बीबीसी ने लिखा है। इस बीबीसी कहती है या कोई, हम सब कहते हैं ना, पूरा मीडिया कह रहा है ना, तो बीबीसी कोई कच्ची बात तो नहीं कर। इसका मतलब है कि चाहे वहां कांग्रेस हो, चाहे वहां मनमोहन की पार्टी हो या ये जनाब की पार्टी हो, जिन्हें हम बहुत बुरा समझते हैं, सबको बराबर बुरा नहीं समझते, हम शायद खुश हो जाए। किसने यार इसके आने के लिए दुआएं मंगवाई थी? किसने हुस्ने जन से काम लिया था? रजी ना मैंने लिया था, ना आपने लिया था, ना भट्टी ने लिया था। सो हमें खुश फहमियों से निकलना है। मुझे आज जब ब्रिगेडियर गजनफर बात कर रहे थे तो एक मुलाकात याद आ गई। कश्मीर के प्रेसिडेंट से पिछले दिनों मेरी आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट से बात हुई तो उन्होंने मसूद खान साहब का बार बार ये जोर था कि नईम मसूद, हमारे नौजवान को अग्रेसिव होना पड़ेगा। मैं कहता यार ये डिप्लोमेट हैं पुराने, ये सफ़े अव्वल के पूरी दुनिया इन्हें जानती है, तो ऐसे लोग तो मसलत पसंद होते हैं। मैंने उन्हें कहा कि ये मसूद खान साहब आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं इस नतीजे पे आज से 10 साल पहले का पहुंचा हूं। अच्छा, हम नतीजे पे पहुंच जाते हैं, नतीजा खेज क्यों नहीं होते? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? अब मसला यह है कि आपकी ना वेबसाइट्स कम है, आपकी फेसबुक वाले चीजें उड़ा देते हैं, आपके हम अपना फेस देखें। रजी, हमारा फेस किस तरह ठीक होगा? क्या मैंने या आपने ये कभी नहीं कहा? मैं तो 2012 से टीवी पे बैठ के ये कहता हूं उनकी लॉबीज मजबूत है अक़वाम मुत्तहिदा में, सबको पता है। भट्टी जहां चीखता रहता है यूके में उनकी लॉबीज मजबूत, मैं कहता हूं उनकी यहां भी पाकिस्तान में भी लॉबीज मजबूत है। नईम मसूद अगर पकड़ सकता हो तो आज ही पकड़ के सरे बाजार उनका सर कलम कर दे, जो मुल्क दुश्मन अनासर है। ये हमारी एजेंसियों को, ये हमारी हुकूमतों को, ये हमारे नवाज शरीफों को, ये हमारे इमरान खानों को, ये हमारी बेनजीरों को पहले कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? क्यों? जब हम जौहरी तवानाई है तो आप जरा ये सोचें, मैं इस बात को मुख्तसर करता हूं, कितने धड़ल्ले से उन्होंने हड़प किया या सबोताज कर दिया उस शिकों को जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से थी। इसका मतलब है वो आज से काम तो नहीं कर रहे थे, तो आपने क्या कर लिया? वो लोग काम करते हैं, आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अगर नहीं देना तो साल बाद रोने धोने ना किया करें यार। इतनी मर्गों के बाद साल बाद तो लोग